سمیع قاسمی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع کے تحت کہ امت مسلمہ ملکی اور بین الاقوامی سازشوں کے نرغے میں اس موضوع کے تحت اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مفتی عبدالسمیع صاحب یہ مجلس کل ہند مجلس تعمیر امت کے صدر ہیں، دلی سے تشریف لائیں، میں انہیں دعوت دے رہا ہوں۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلها اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدق الله العظيم۔ طاق میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خوار، جن کی روباہی کے آگے ہیچ ہے زور پلنگ۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ محترم حضرات، 10 بجے سے لے کر اب تک وحدت امت پر مختلف عنوانات کے تحت گفتگو ہو رہی ہے اور ابھی بھی جاری رہے گی۔ جہاں ایک طرف ہم امت کے درمیان اختلافات کی خلیج کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہماری نظر ادھر بھی جانا چاہیے کہ کیا یہ انجانے میں ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کچھ طاقتیں ہیں جو ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دینا چاہتی، جن کے پیچھے ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ یہ آج کی بات ہی نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے وہ طاقتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ ہر دور میں باقی قرار پائی ہیں، ان کی یہ سازش رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جب تک امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر ہوگی، زمین پر ان کا ایجنڈا لاگو نہیں ہو سکتا، وہ اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکتے، وہ زمین پر خون کی ندیاں بہانے کے جو عزائم رکھتے ہیں اسے پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کے سامنے اگر سیسا پلائی ہوئی دیوار کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ان کی راہ میں اگر کوئی روڑا اور اٹکانے والا کوئی گروہ ہے تو وہ رسول اللہ کی پاکیزہ امت ہے۔ میدانوں میں اور میدان کارزار میں انہوں نے امت مسلمہ کو دیکھ لیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ میدان میں امت کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، نہ دے سکے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ہمیشہ دیمک کی طرح چاٹا ہے، ہمیشہ چوہوں کی طرح انہوں نے بلوں کے اندر رہ کر وار کیا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے قرآن کریم نے کہا تھا یہ قوم کبھی سامنے سے آ کر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی الا فی قری محصنہ، بلکہ یہ قلعوں کے پیچھے سے تم پر وار کریں گے۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اٹھائیے جس کی بنیاد پر ہم متحد ہو سکتے ہیں، وہی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہتی ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے تو نوح علیہ السلام کے خلاف ایسا مکر کیا جسے مکر کبار کہا گیا۔ ان کی سازشوں کا عالم بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی سازشوں کا عالم یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ یہ وہ قومیں ہیں جو ہمیشہ پھوٹ ڈالتی رہی ہیں، کیا ہم بھول جائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ دور اور واقعات؟ غزوہ طائف کے بعد کیا ہوا؟ طائف کی فتح کے بعد کیا ہوا؟ کون تھے صفوں میں گھسے ہوئے؟ آستین کے سانپوں نے ایک افواہ اڑا دی کہ لو آج
طائف کی فتح کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو، اہل مکہ کو، قریش کو زیادہ دینا شروع کر دیا ہے۔ وہ انصار جنہوں نے پناہ دی، وہ انصار جنہوں نے آپ کو گھر و در دیا، وہ انصار جنہوں نے بدر میں، احزاب میں، احد میں آپ کی مدد کی، آج انصار کو کم دیا گیا۔ اور قریب تھا کہ انصار اور مہاجرین آپس میں لڑ جائیں، قریب تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں آپس میں گتھم گتھا ہو جائے۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع کیا، اور اجتماع کر کے انصار کو بھی جمع کیا اور مہاجرین کو جمع کیا، اور جمع کر کے یہ کہا، اے انصار، اگر تم یہ کہو کہ مجھے جب میرے وطن کے لوگ نکال رہے تھے تو پناہ دینے والے تم تھے، جب میرے لوگ مجھ پر چڑھائی کر کر آئے تھے تو ان کے سر قلم کرنے والے تم تھے، مجھے آسرا دینے والے تم تھے، اور آج جب دینے کا وقت آیا ہے تو میں مہاجرین کو دے رہا ہوں۔ سنو اے انصار، تم کہنے میں حق بجانب ہو، لیکن یہ بھی یاد رکھو میرے آنے سے پہلے اوس و خزرج تم آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے تھے، ماں اور بیٹیوں کی آبروؤں سے کھیلتے تھے۔ میں پہنچا تو تم نے امن و سکون قائم ہوا، تمہارا مدینہ جو یثرب تھا وہ طابہ اور طیبہ بن گیا۔ اے انصار، بتاؤ کہ یہ سچ نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زوردار خطبہ دیا اور اس کے بعد یہ کہا، اے انصار بتاؤ کہ تم اس بات پر راضی ہو کہ جب لوگ ایک طرف لوگ لینے آ رہے ہو تو کوئی سونا لے کر جا رہا ہو، کوئی اونٹ لے کر جا رہا ہو، اور کوئی باندیاں لے کر جا رہا ہو، کوئی غلام لے کر جا رہا ہو، اور اے انصار جب تقسیم کا مسئلہ آئے تو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہو، بتاؤ کس بات پر راضی ہو؟ انصار صحابہ کی ہچکیاں نکل گئیں اور کہا، اللہ کے رسول، ہم آپ کو لینے پر راضی ہیں۔ یہ کون سا دور ہے؟ کس کی ذات ہے؟ نہیں دیکھا آپ نے عبداللہ بن ابی نے ایک کنویں پر پانی پینے کے لیے صحابہ جمع ہوئے، جھگڑا کھڑا کر دیا، جاہلانہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے، ماں اور بیٹیوں کے نام سے اشعار پڑھنا شروع کرے، تلواریں کھچنے کے قریب ہوئیں، سرکار مدینہ دوڑ کر آئے اور کہا، یہ تم نے کیا جاہلیت کی گفتگو شروع کر دی؟ وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان بیٹھا ہوا ہوں۔ تو وہ منافقین جو کل مدینہ منورہ میں وہ یہودیوں کے ایجنٹ، ہاں منافقین یہودیوں کے ایجنٹ تھے، ایک طرف وہ مسلمانوں سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے یہودیوں سے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک طرف یہودیوں سے پھینگے بڑھا رہے تھے اور دوسری طرف مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، فتح ہوتی تو ان کے ساتھ جاتے، شکست ہوتی تو ادھر چلے جاتے۔ انہوں نے اس وقت جب یہ حرکتیں کی ہیں تو کیا آج ہماری صفوں میں، کیا آج ہندوستان میں، کیا آج پوری دنیا میں یہودیوں کے ایجنٹ نہیں ہیں؟ مسلمانوں، عوام آپ کو دیکھنا ہوگا جو آج اس موڑ پر بھی امت کو لڑانے کی بات کر رہا ہے اور اس کے اصل مسائل سے ہٹا کر دوسرے مسائل کی طرف لے جا رہا ہے، وہ ظاہراً نہ صحیح در پردہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے۔ کیوں چاہتے ہیں وہ؟ یہ مسئلہ کیا ہے ان کے سامنے؟ 1920 میں جو انہوں نے پہلا اینٹ اور پہلا پتھر رکھا تھا کہ ساری دنیا پر یہودی حکمرانی کریں گے، وہ خواب ان کا پورا نہیں ہو سکتا جب تک امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ جس طرح سونار سونے کے ٹکڑے کر کے زیور بناتا ہے، جس طرح بڑی روٹی کو چبانے کے لیے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اقوام متحدہ بنا کر عالم اسلام کے ٹکڑے کیے۔ وہ عالم اسلام جو عرب سے لے کے عجم تک ایک تھا، اسے 55 ٹکڑوں میں پہلے جغرافیائی طور پر اسے بانٹا، پہلے زمینیں بانٹ دیں، عراق میں بانٹا، ایران میں بانٹا، سوڈان میں بانٹا، اور ساری دنیا میں 55 اور 56 ٹکڑے کر دیے۔ پھر ان ٹکڑوں کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ ظاہر ہے کہ پہلے جغرافیائی طور پر بانٹ دیا، اس سے بھی ان کا بس نہ چلا۔ امت مسلمہ نے ان سرحدوں کو توڑ ڈالا، ان سرحدوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو پھر ہمارے درمیان انہوں نے مسلکوں کی جنگ شروع کر دی، اور وہ جنگ جو حقیقت میں کچھ بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اختلاف ہمارا صرف اولا اور غیر اولا کا ہے، اختلاف ہمارا بہتر اور غیر بہتر کا ہے، تاکہ اصل مسائل سے ہماری نظر اٹھ جائے۔ ابھی ضیاء الدین صدیقی صاحب نے جب آغاز کیا تھا تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، کیا کیا سازشیں ہیں۔ بلیک واٹر کے نام سے امریکہ کا مستقل ایک ادارہ ہے،
جو اس کی فوج سے الگ ہٹ کر ہے، جو ان کی فوج سے الگ ہٹ کر ہے. اور اس بلیک واٹر کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ہی نہیں، قتل عام کی ذمہ داری لی ہے. تفرقہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، قتل عام کرانا ہے مسلک کی بنیاد پر. جمعے کی نماز میں ایک مسلک کی مسجد میں دھماکہ، اگلے ہفتے دوسرے مسلک کی مسجد میں دھماکہ کرنے والے کون؟ ذرا اندازہ لگائیے. کیا یہ مسلمان کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. وہ مسلمان جو مسجد میں اونچی آواز سے نہیں بول سکتا، وہ مسلمان جو مسجد میں جوتے پہن کر نہیں جا سکتا، وہ مسلمان جو مسجد میں کسی کے تھپڑ نہیں مار سکتا، وہ مسلمان جو کسی کے کاندھے کو آگے پھیلا کر نہیں جا سکتا، کیا وہ نمازیوں کا قتل عام کرے گا؟ نہیں کر سکتا. یہ انہی کے ادارے ہیں. ان میں ان کے وہ ادارے ہیں جس کا نام بلیک واٹر ہے، جس نے پوری دنیا میں عالم اسلام میں قتل عام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ایک طرف وہ ٹارگٹ کلین کرتے ہیں، ایک عالم دین اپنے گھر سے چلتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے. دوسرا عالم دین دوسرے مسلک کا اپنے گھر سے چلتا ہے اور قتل عام کر دیا جاتا ہے. انٹرنیٹ ان کے پاس ہے، سوشل میڈیا ان کے پاس ہے، اور تمام الیکٹرانک میڈیا ان کے پاس ہے. دیکھتے ہی دیکھتے الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی زندہ مثال یہ ہندوستان ہے. اس ہندوستان میں آپ پچھلے 13 سال سے دیکھ رہے ہیں. یہاں آپ نے سنا ناندیڑ میں دھماکہ، مالیگاؤں میں، اجمیر میں، حیدرآباد کی مکہ مسجد میں. ہم نے نہیں کیا خلاصہ، ہماری حکومت نہیں ہے، ہم نے نہیں کیا. وہ لوگ جو آج جیلوں میں ہیں انہوں نے اعتراف کیا، وہ لوگ جو آج سزا کاٹ رہے ہیں انہوں نے اعتراف کیا. اس راز کو کھولنے والے کو قتل کر دیا گیا، اس کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ رچا گیا جس کا خلاصہ آج تک نہیں ہو سکا. یہ تار کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ تار ملتے ہیں اسرائیل سے، یہ تار مل جاتے ہیں یہود و نصارہ سے. وہ اپنے ایجنڈے کو لاگو کرنے کے لیے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ امت مسلمہ ایک حد تک خاموش رہ سکتی ہے، لیکن پھر یہ اٹھے گی برائیوں کے خلاف، یہ پھر اٹھے گی زناکاری کے خلاف، یہ پھر اٹھے گی بے حیائی کے خلاف، یہ پھر اٹھے گی دنیا میں سود خوری کے خلاف. لہذا جن کے پورے ادارے سود پر چل رہے ہیں، جن کا پورا نظام شراب پر چل رہا ہے، جن کا پورا بزنس نشے پر چل رہا ہے، جو پوری دنیا میں ڈرگس کے ٹھیکیدار ہیں، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امت اصل مسائل سے ہٹ کر لگ جائے اس پر کہ میاں آپ نے زور سے آمین کیوں کہہ دی؟ میں تو چپکے سے آمین کہتا ہوں. باقاعدہ پمفلٹ شائع ہوتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، اور مسجد کے ممبروں سے، میناروں سے امت کے نوجوانوں کو، عام امت کو جو جمعے کے دن جاتا ہے، اسے یہ بتایا جاتا ہے مسئلہ صرف یہ ہے تمہارا اس وقت. کوئی کہتا ہے کہ سلفیت پھیل رہی ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ حنفیت پھیل رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ بریلویت پھیل رہی ہے. نوجوانوں، آپ فیس بک پر ہو، کیسی فیس بک پر آئیڈیا بنی ہوئی ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے. انہیں کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے نوجوان جیلوں کے اندر ہیں جن کی رہائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتنے نوجوان بے قصور ہیں جن کی بیویاں ان کے شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے بیوہ ہیں، نہ عدت کر سکتی ہیں، نہ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں. ان کی آزادی کے لیے اور ان کی قید سے رہائی کے لیے ہم اکٹھے کیسے ہو جائیں؟ اگر کوئی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے تو اسے کسی مخصوص جماعت کا قرار دے کر اسے اریسٹ کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے تو اسے فلاں جماعت کا قرار دے کر اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے. عالم اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہے، ہمارے سامنے مسائل ہیں کہاں؟ ہمارے سامنے کوئی مسئلہ نہیں. ملک شام کا کتنوں کو پتا ہے؟ کتنوں کو پتا ہے 63 لاکھ لوگ گھر سے بے گھر ہیں؟ کتنوں کو معلوم ہے کہ 1.5 لاکھ لوگ شہادت کا جام پی چکے ہیں؟ امت کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے. فتاوی قاضی خان ہو، یہ تمام کے تمام فتاوا ہوں، ان پہ لکھا ہوا ہے اگر ایک عورت کسی کی قید میں ہوتی ہے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس عورت کو قید سے چھڑانے کے لیے وہ اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہو. ہے یہ مسئلہ؟ ان مسائل سے توجہ ہٹائی جاتی ہے. میرے دوستو عزیزو، ابھی چند دنوں پہلے سبرمنیم سوانی کا ویڈیو پورے ہندوستان کے پوری دنیا نے دیکھا.
کھلے عام اس شخص نے اعتراف کیا اور یہ کہا کہ ہم اس ملک میں فرقے وارانہ تقسیم کر کے اقتدار اور کرسی پر ایسے شخص کو لے کر آئیں گے جو اس ملک کی روایات کو ختم کر ڈالے گا، جو یہاں کی روایات کو اپنے پیروں کے نیچے مسن ڈالے گا۔ ہاں ایک ایسے شخص کو جس سے سارے جہاں نفرت کرتا ہے، اسے ہم لے کر آئیں گے۔ تو یہ خواہ کی بات نہیں ہے، یہ ہنگامہ یوں ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے درپردہ سازشیں ہیں۔ آپ اگر غور کریں گے تو ایک ہی شخص ایک جگہ ایک مسلک کی مخالفت کرتا نظر آ رہا ہے، اور اسے دوسرے رخ اس کو دیکھو گے تو اسی مسلک کے لوگوں کی تائید کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ان کا ایجنڈا نہیں تو کس کا ایجنڈا ہے؟ ایک ہی کاؤنٹر سے مخالفت کے لیے پیسے مل رہے ہیں اور اسی کاؤنٹر سے حمایت کے پیسے مل رہے ہیں۔ کاؤنٹر ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے، ملت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کا مسئلہ حل نہ ہو۔ کیوں کیا اعتراض ہے؟ بابری مسجد کا قضیہ کبھی حل نہ ہو۔ ہم مثال نہیں دینا چاہتے، اگر دینا پڑتی ہے۔ اس ملک میں گولڈن ٹیمپل پر بھی حملہ ہوا، لیکن وہ قوم متحد تھی، اور اس متحد قوم نے مجبور کیا کہ حکومت ہند گولڈن ٹیمپل کو تعمیر کرائے، اس کی ٹوٹی ہوئی عمارات کو دوبارہ بنائے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ اس کی تعداد کل کروڑوں میں 1-8 کروڑ بیٹھتی ہے، تمہاری تعداد اس ملک میں 25 کروڑ بیٹھتی ہے، لیکن تم ایک مسئلہ حل نہیں کرا سکتے، ایک قضیہ حل نہیں کرا سکتے، بابری مسجد کی ایک اینٹ کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹے ہوئے ہو، تمہیں اسی بات کی ضد ہے، اسی بات کو تمہیں لگایا گیا ہے۔ جس دن متحد ہو جائے گا مسلمان، اس دن ان کو، عالمی چوروں کو، ڈاکوؤں کو امت کی امانت چھیننے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ کیوں لڑانا چاہتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیوں ہمیں لڑانا چاہتے ہیں اور کیوں ہمیں جو ہے وہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے سامنے ہے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانا، جس کی سرحدیں وہ نہ ہو جو آج ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ پر لکھا ہے، اے اسرائیل، تیری سرحدیں نیل و فرات تک ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی سرحدیں ابھی بھی طے نہیں ہیں۔ تیری سرحدیں نیل و فرات تک ہیں، جس کے بیچ میں 2 نیلی پٹیاں اس بات کی علامت ہیں کہ ملک مصر میں بھی حملہ کرنا ہے، دریائے نیل تمہارا ہے، اور ملک عراق پر بھی حملہ آور ہونا ہے، ملک عراق تمہارا ہے۔ جن کے اپنے منصوبے میں یہ بات شامل ہے کہ جن مقامات سے بنو نذیر و بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا تھا، ان بستیوں پر بھی حملہ آور ہونا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر وہ چاہتے ہیں امت آپس میں لڑتی رہے، اور ظاہر ہے کہ جو قوم لڑتی رہے گی اس پر بآسانی قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم تاریخ کا جب ورق الٹ کر دیکھتے ہیں تو ہندوستان کی تاریخ اٹھائیے، جس وقت یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے سہارے اس ہندوستان پر انگریز قبضہ کرنے جا رہا ہے، اس ہندوستان کو اپنے جبڑوں میں لینے جا رہا ہے، یہاں سے نظام اسلامی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، یہاں اسلامی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، تو یہاں اس وقت میں بھی یہی چوچے چھوڑے گئے کہ بھائی ذرا یہ بتائیے اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ اب بحث شروع ہو گئی۔ کہے کہ اللہ قادر ہے تو بڑا مسئلہ، نہ کہیں تو بڑا مسئلہ۔ مناظرے شروع ہو گئے، اجتماع شروع ہو گئے۔ امکان کذب پر اللہ تعالیٰ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا؟ کس نے چھیڑا؟ عیسائیوں نے۔ پھر چھیڑ دیا، ذرا یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ جیسا ان جیسا کوئی دوسرا نبی بھیج سکتا ہے؟ یہ نہیں بھیج سکتا۔ اگر یہ کہیں کہ بھیج سکتا ہے تم گئے، اور اگر نہیں بھیج سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں ہے۔ یہاں اجتماعات ہوتے رہے، مناظرے ہوتے رہے، اور پورا ملک ان کی چنگل میں چلا گیا، ان کی دسترس میں چلا گیا، اور ہم آج تک ہاتھ ملتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے جب کوئی قوم اپنے آپ سے اختلاف کا شکار ہوتی ہے تو دشمن اس پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ ایسے ہی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح نہیں کیا، یہ لکھا ہے علماء کرام نے۔ قسطنطنیہ کی فتح میں ان کا اختلاف بھی شامل تھا۔ جب سلطان محمد فاتح کی فوجیں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے اپنی کشتیوں کو ریت پر چلا رہے تھے تو قسطنطنیہ کے پادری اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو جننے کے بعد بھی کواری رہی یا نہ رہی۔ اور ذرا یہ بتاؤ کہ ایک سوئی پہ کتنے فرشتے آتے ہیں؟
اور یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر گئے تو ان کے پاس کون سی روٹی تھی؟ خمیری تھی یا غیر خمیری؟ اتنے بڑے بڑے مسائل ہمارے سامنے ہیں. ہم جب لب امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں تو ساری دنیا کا قضیہ ہمارا ہے، ہمارا مسئلہ ہے. وہ جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر امن قائم نہ ہو جائے، ملک مصر کی طرف ذرا چلے جائیے تو کیا وہ ہمارا قضیہ نہیں ہے؟ لیکن ہندوستانی مسلمان بتاؤ کتنی مسجدوں میں ان کے لیے دعائیں ہوئیں، کتنے ان کے حق میں اجتماعات ہوئے، کتنا ہم نے اس جمہوریت کے ڈھونگ کو بے نقاب کیا. آپ ذرا اندازہ لگائیے، مصر میں حکومت آئی، حکومت ووٹوں سے آئی، جمہوریت کے ذریعے آئی، وہاں کی عوام نے ریفرنڈم ووٹ دیا، وہاں کی عوام نے انہیں چنا اور انہوں نے اپنا آئین نافذ کر دیا. اس آئین کو عوام نے قبول کیا. لیکن وہیں مسلمانوں کو جو دوسرے اپنے آپ کو مسلمان کہتے، ان کا دعویٰ بھی ایمان اور اسلام کا ہے، لیکن ان کو کس نے استعمال کیا؟ ان کو مال کس نے دیا؟ ان کو مال فراہم کس نے کیا؟ ان کو کون لے کر کے آیا؟ پیچھے کون نہیں جانتا؟ ترکی کے صدر نے ساری دنیا کے سامنے علل اعلان کہا اسرائیل نے سب کچھ یہ کیا ہے. وہ اسرائیل جو نہیں چاہتا کہ اسلام دنیا میں آئے، وہ یہودی جو نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت زمین پر نافذ ہو، وہ ہیں ان سازشوں کا شکار، اور ہم سادگی کے ساتھ ان کے اس پہ جا رہے ہیں. شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری. جب شکار کو پھانسا جاتا ہے تو دانے ڈالے جاتے ہیں، دانے ڈالے جاتے ہیں. اب ذرا آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ روئے زمین کے مظلوم لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں قتل ہوئے. قتل کرنے والے کون؟ وہ بھی ایمان کے دعوے دار. قتل ہو جانے والے کون؟ وہ بھی ایمان کے دعوے دار. اور اس کے بعد سینکڑوں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. اور اسی دنیا میں جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا کہ وہ جماعت جو الیکشن لڑتی ہے، وہ جماعت جو ان کے مطابق آتی ہے، اسے آج دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا. اس ملک میں اور اس سے بیرون ملک بہت ساری سازشیں ہیں جو ہمارے خلاف چل رہی ہیں. ابھی حال ہی میں سشیل کمار سندے جو اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہمیں یہ رپورٹیں مل رہی ہیں کہ اس ملک میں مسلکی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، جس طرح دیگر ممالک میں چل رہی ہے. ہو نہیں جائے گی بلکہ کرائی جائے گی، اور اس کی ڈور انہی کے ہاتھ میں ہوگی، تاکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا مسلمان تتر بتر ہو جائے. یہاں کا مسلمان دہشت گردی کی جنگ لڑ چکا، وہ مسلمان جن کو دہشت گرد کہا گیا تھا وہ باعزت بری ہوئے. جو اصل دہشت گرد تھے ان کے چہروں سے بے نقاب اتری. جب یہ ان کا منصوبہ ناکام ہوا تو اب نیا منصوبہ یہ لے کر آئے ہیں کہ مسلکوں کی جنگ میں ہمیں جھونک دیا جائے. آپ نے ابھی اپنے علماء کرام سے سنا اصل تب مسائل سے توجہ ہٹائی جائے. کیا حال ہوا ہے ہمارا؟ راجندر سچر کی رپورٹ، اور اس نے یہ کہا کہ اس ملک کا مسلمان 67 سالوں میں دلتوں سے بدتر ہو گیا. دلتوں کی حالت سے بری ہماری حالت، لیکن کوئی اس مسئلے کی طرف نظر نہ اٹھائے. ہم اسی پر لڑتے رہیں. جمعے کے دن جائیں، ہم مسجد میں نماز پڑھنے جائیں اور ہم کسی نوجوان کو بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے. یہ کس فرقے کہا گیا؟ اگر ہم کسی کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم کہیں یہ کہاں سے آ گیا، اور کوئی ہمیں ناف پر ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھے تو وہ یہ کہے یہ کہاں سے آ گیا. اگر کوئی 2 ہاتھوں سے مسافہ کر لے تو ہم کہیں اس نے دوسرا ہاتھ کیوں لگا دیا، اور اگر کوئی 1 ہاتھ سے مسافہ کر لے تو ہمارے دل میں کدورت پیدا ہو جائے. شرک پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، ظلم پوری دنیا میں دندنا رہا ہے. پوری دنیا کی جیلوں سے مسلمان بہنوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ان پر کوئی مسئلہ نہ اٹھے، ان پر امت مسلمہ توجہ نہ دے. اس لیے جان بوجھ کر یہ سازشیں کی جا رہی ہیں. لہذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اتفاق اور اتحاد کی لڑی میں پرو جائیں. کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت میں مجھے اور آپ کو جواب دینا ہوگا. مجھے اگر لکھنا آتا ہے تو میرے قلم کا مجھ سے حساب ہوگا، آپ کو بولنا آتا ہے تو آپ کی زبان کا آپ سے حساب ہوگا. اگر آپ کو فیس بک چلانا آتی ہے تو فیس بک پر آپ نے امت کو توڑا یا امت کو جوڑا، آپ کیا جواب دیں گے ملک شام کے اس معصوم بچے کا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جس کی آنکھ میں آنسو ہے، اور جو پوری دنیا کو پکار کر یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ اجڑنے والے کون؟ اجاڑنے والے کون؟ یہ یہود و نصارا نے جب میدانوں میں ہم سے چکس
لیا تو اس نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو مسلمان سے لڑا کر ہم اپنے منصوبوں کو پورا کر لیں گے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا۔ وہ کیوں ہمیں لڑاتے ہیں؟ اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے، میں وحدت اسلامی کو اور اس کے کارکنان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 2 سال سے جے پور کی سرزمین پر مسئلہ پیش کیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا سلمان رشدی نہیں آ سکتا، اور ہم اتفاق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ جزائے خیر دے ساجد صحرائی کو، جس نوجوان نے 2 سال پہلے اعلان کر دیا وہ کہیں بھی آ جائے لیکن جے پور میں قدم نہیں رکھ سکتا، اور پچھلے سال یہ اعلان کر دیا کہ وہ یہاں نہیں آئے گا، نہیں آیا۔ یہ ہے مسلمانوں تمہارا مسئلہ، یہ ہے اصل آپ کا مسئلہ۔ اگر مقبول فدا حسین ہندوستان کے چند دیوی دیوتاؤں کی شان میں گستاخیاں کر کے اس ملک واپس نہیں آ سکتا ہے، اس ملک کے چند نوجوان یہ کہتے ہیں تو ہم اسے نہیں آنے دیں گے، اس کی ارتھی یہاں نہیں آئی، اس کی لاش یہاں نہیں آئی، تو ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کا مسئلہ رفع یدین کی بات چھوڑو، آمین بالجہر کی چھوڑو، ناف پہ ہاتھ باندھنے کی چھوڑو، تم بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ہم بھی پڑھتے ہیں۔ وہ بنگال کیوں آتا ہے؟ وہ دہلی کیوں آ جاتا ہے؟ وہ دوسرے صوبوں میں کیوں آ جاتا ہے؟ اگر وہاں کے لوگوں نے بھی راجستھان کے لوگوں کی طرح اس مسئلے کو مسئلہ بنایا ہوتا تو خدا کی قسم وہ ہندوستان کی سرحدوں میں قدم بھی نہیں رکھتا۔ یہ ہے ہمارے مسائل، اس لیے ہمیں وہ لڑانا چاہتے ہیں تاکہ وہ انہیں سینس آف مسلم کے نام سے فلم بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہیں، اور امت مسلمہ اپنے ممبر و محراب سے یہی کہتی رہے کہ غیر مقلدیت پھیل رہی ہے، اور وہ یہ کہتے رہیں کہ حنفیت اور شافعیت پھیل رہی ہے۔ آپ ساری دنیا سے کیسے مٹا دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اختلاف رہے گا اور قیامت تک رہے گا۔ 1924 تک خلافت عثمانیہ تھی، امت میں تب بھی اختلاف تھا۔ امت کا اختلاف رحمت ہے جو میرے نبی سے ثابت ہے، اس پر عمل کرنا، میرے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ امت میں اختلاف اس لیے ہے کہ نبی کی کسی حدیث کو چھوڑ نہ دیا جائے، امت کا ایک طبقہ اس پہ عمل کر رہا ہو۔ ادھر کارٹون بنائے جاتے رہیں، قیامت میں کیا جواب دیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم؟ جب آقا پوچھیں گے آپ بتا میرے امتی تو بتا، میں نے تو ناک پر بھی ہاتھ باندھا، میں نے سینے پر بھی باندھا، میں نے کبھی چھوڑ بھی دیا، میں نے زور سے بھی آمین کہی، میں نے چپ کے بھی آمین کہہ دی، میں نے اپنے صحابہ کو اجازت دے دی۔ 2 صحابی نے تیمم کے موقع پر، ایک نے تیمم کر لیا اور ایک نے وضو کر کے نماز پڑھ لی، میں نے دونوں کو اجازت دی۔ تو بتا تو صحیح کہ میرے کارٹون بنتے رہے اور مجھے جنگجو اور قاتل کہا جاتا رہا اور میری تصویر کو بگاڑا جاتا رہا، اور تم نے اس وقت میرا کیا دفاع کیا؟ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں کہ یہ تو فساد اور فتنہ برپا کرنے والے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی نظروں کے سامنے آج یہ منظر ہے کہ کہیں ٹونی بلیئر کی سالی اسلام لاتی ہے، کہیں محمد علی قلعے ایمان لے آتے ہیں، تو کہیں مائیکل جیکسن ایمان لے آتا ہے، کہیں مریم جمیلہ ایمان لے آتی ہے۔ اس لیے وہ کارٹون بنا کر ان انصاف پسند لوگوں کو، ان عیسائیوں کو، ان یہودیوں کو، ان ہندو دھرم کے ماننے والوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے غلام یا محمد رسول اللہ کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے سامنے یہ کہیں کہ جس طرح طواف کرتے ہوئے ہم ایک ہے، کوئی زور سے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ رہا ہے، کوئی حجر اسود کو چوم رہا ہے، کوئی رکن یمانی کو چوم رہا ہے، اور کوئی چپکے سے دعا مانگ رہا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی صفا مروہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز عصر کے بعد بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں یہ منظر دکھایا ہے کہ امت مختلف لباسوں میں ہے، مختلف زبانوں میں ہے۔ اسی طرح آج کا اورنگ آباد سے یہ پیغام لے کر اٹھو کہ ہمارا یہ داخلی اختلاف اپنی جگہ رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پہنچتا، لیکن ہم اللہ کے دشمنوں کے مقابلے پر جو ہم سازشوں کے تحت ہمیں بانٹنا چاہتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔
بس میرے دوستو، انہی الفاظ کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب مسجد میں کھڑے ہوں گے اور ہمارے برابر میں کوئی شخص آئے گا، ہم اس سے محبت کریں گے. ایسے اجتماعات کا ہم بائیکاٹ کریں گے جہاں فرقے وارانہ چیزوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہو. اللہ وحدت اسلامی کی اس کوشش کو قبول فرمائے، امیر محترم کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.